یہ نماز کا آغاز ہے۔ قیام کو پہلے اس لیے ذکر کر دیا گیا کہ کھڑے ہو کر ہی تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے نا، اس لیے قیام پہلے آ گیا، ورنہ تکبیر تحریمہ کہی جائے گی تو قیام شروع ہوگا۔ تکبیر تحریمہ کہی جائے گی تو قیام شروع ہوگا، اس سے پہلے تو ہم ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں نا۔ تو تکبیر تحریمہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوں گے وہ اللہ اکبر کے استعمال ہوں گے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہی ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی اللہ کی تعریف کا کلمہ کہہ دیا جائے، اور بلکہ فقہاء احناف میں کچھ یہ بھی ہے کہ کسی اور زبان میں بھی اللہ کی تعریف کر دی جائے تو تب بھی یہ تکبیر تحریمہ ہو جائے گی، یعنی نماز شروع کی جا سکتی ہے، جبکہ ایسا دیگر ائمہ کے ہاں قطعاً ممنوع ہے، اللہ اکبر کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور یہی بات حدیث کے بہت قریب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نماز سکھائی تو اسے یہ کہا کہ تم فکبر، نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر تکبیر کہو۔ تکبیر کب کہی جائے گی؟ ہاتھ باندھنے سے پہلے یا ہاتھ باندھنے کے بعد؟ دیکھیں یہاں پہ بھی کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو انہوں نے جب تکبیر کہی تو تب وہ رفع الیدین اس سے پہلے کر چکے تھے، ہاتھوں کو بلند کرنا پہلے کر چکے تھے، جبکہ ہاتھوں کو بلند کرنا نماز کے اندر ہے، نماز سے باہر نہیں ہے۔ تو ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کریں گے، اللہ اکبر۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب نماز میں ملتے ہیں تو پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، بعد میں اللہ اکبر کہتے ہیں، بے توجہی کی وجہ سے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ اکبر اور پھر ہاتھ باندھ لینا۔